برا نے بیان کیا کہ جب میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوا تھا تو آپ کی صاحبزادی عائشہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہوئی تھیں۔ انہیں بخار آ رہا تھا۔ میں نے ان کے والد کو دیکھا کہ انہوں نے ان کے رخسار پر بوسہ دیا اور دریافت کیا، بیٹی طبیعت کیسی ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3918۔ سلیمان بن عبد الرحمن نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن حمیر نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن ابی ابلہ نے بیان کیا، ان سے عقبہ بن وساج نے بیان کیا، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی آپ کے اصحاب میں ایسا نہیں تھا جس کے بال سفید ہو رہے ہوں، اس لیے آپ نے مہندی اور وسمہ کا خضاب استعمال کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3919۔ ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے اوزائی نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابو عبید نے بیان کیا، ان سے عقبہ بن وساج نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے اصحاب میں سب سے زیادہ عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تھی، اس لیے انہوں نے مہندی اور وسمہ کا خضاب استعمال کیا، اس سے آپ کے بالوں کا رنگ خوب سرخ مائل بسیاہی ہو گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3920۔ عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ بن زبیر نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قبیلہ بنو کلب کی ایک عورت ام بکر نامی سے شادی کر لی تھی، پھر جب انہوں نے ہجرت کی تو اسے طلاق دے آئے۔ اس عورت سے پھر اس کے چچا زاد بھائی ابو بکر شداد بن اسود نے شادی کر لی تھی۔ یہ شخص شاعر تھا اور اسی نے یہ مشہور مرثیہ کفار قریش کے بارے میں کہا تھا، مقام بدر کے کنووں کو میں کیا کہوں کہ انہوں نے ہمیں درخت شیزہ کے بڑے بڑے پیالوں سے محروم کر دیا جو کبھی اونٹ کو کوہان کے گوشت سے بھی بہتر ہوا کرتے تھے۔ میں بدر کے کنووں کو کیا کہوں، انہوں نے ہمیں گانے والی لونڈیاں اور اچھے شرابیوں سے محروم کر دیا۔ ام بکر تو مجھے سلامتی کی دعا دیتی رہی، لیکن میری قوم کی بربادی کے بعد میرے لیے سلامتی کہاں ہے؟ یہ رسول ہمیں دوبارہ زندگی کی خبریں بیان کرتا ہے، کہیں الو بن جانے کے بعد پھر زندگی کس طرح ممکن ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3921۔ حمام نے بیان کیا، ان سے ثابت نے، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، میں نے جو سر اٹھایا تو قوم کے چند لوگوں کے قدم باہر نظر آئے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کسی نے بھی نیچے جھک کر دیکھ لیا تو وہ ہمیں ضرور دیکھ لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر خاموش رہو، ہم ایسے دو ہیں کہ جن کا تیسرا اللہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3922۔ ولید بن مسلم دمشقی نے بیان کیا، کہا ہم سے امام اوزائی نے بیان کیا، دوسری سند، اور محمد بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم سے امام اوزائی نے بیان کیا، کہا مجھ سے ظاہری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عطا بن یزید لیثی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کہا کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے ہجرت کا حال پوچھنے لگا۔ آپ نے فرمایا، تجھ پر افسوس، ہجرت تو بہت مشکل کام ہے، تمہارے پاس کچھ اونٹ بھی ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں ہیں۔ فرمایا کہ تم اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں ادا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اونٹنیوں کا دودھ دوسرے محتاجوں کو بھی دوہنے کے لیے دے دیا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایسا بھی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، انہیں گھاٹ پر لے جا کر محتاجوں کے لیے دوہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ایسا بھی کرتا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم 7 سمندر پار عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کسی عمل کا بھی ثواب کم نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3923۔ شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں ابو اسحاق نے خبر دی، انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے یوں بیان کیا کہ سب سے پہلے ہجرت کر کے ہمارے یہاں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے، پھر عمار بن یاسر اور بلال رضی اللہ عنہم آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3924۔ غندر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا اور انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ سب سے پہلے ہمارے یہاں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا آئے۔ یہ دونوں مدینے کے مسلمانوں کو قرآن پڑھانا سکھاتے تھے۔ اس کے بعد
بلال، سعد اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم آئے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 صحابہ کو ساتھ لے کر آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عامر بن فہیرہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے۔ مدینہ کے لوگوں کو جتنی خوشی اور مسرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہوئی، میں نے کبھی انہیں کسی بات پر اس قدر خوش نہیں دیکھا۔ لونڈیاں بھی خوشی میں کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس سے پہلے میں مفصل کی دوسری کئی صورتوں کے ساتھ سبح اسم ربک الاعلی بھی سیکھ چکا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3925۔ مالک نے خبر دی، انہیں ہشام بن عروہ نے، انہیں ان کے والد عروہ بن زبیر نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، والد صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب بخار چڑھا تو یہ شعر پڑھنے لگے۔ ترجمہ: ہر شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ صبح کرتا ہے اور موت تو جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور بلال رضی اللہ عنہ کے بخار میں جب کچھ تخفیف ہوتی تو زور زور سے روتے اور یہ شعر پڑھتے: کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ کبھی میں ایک رات بھی وادی مکہ میں گزار سکوں گا، جبکہ میرے ارد گرد خوشبودار گھاس اذخر اور جلیل ہوں گی، اور کیا ایک دن بھی مجھے ایسا مل سکے گا جب میں مقام مجنہ کے پانی پر جاؤں گا، اور کیا شامہ اور طفیل کی پہاڑیاں ایک نظر دیکھ سکوں گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے دعا کی، اے اللہ، مدینے کی محبت ہمارے دل میں اتنی پیدا کر جتنی مکے کی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہاں کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا، ہمارے لیے یہاں کے سا اور مد اناج ناپنے کے پیمانے میں برکت عنایت فرما، اور یہاں کے بخار کو مقام جحفہ میں بھیج دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3926۔ عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، کہا مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا، انہیں عبید اللہ بن عدی نے خبر دی کہ میں عثمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دوسری سند۔ اور بشر بن شعیب نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے زہری نے، کہا مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا، اور انہیں عبید اللہ بن عدی بن خیار نے خبر دی کہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے حمد و شہادت پڑھنے کے بعد فرمایا، اما بعد، کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا۔ میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر ابتدا ہی میں لبیک کہا، اور میں ان تمام چیزوں پر ایمان لایا جنہیں لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے۔ پھر میں نے 2 دفعہ ہجرت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف مجھے حاصل ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بیعت کی، خدا کی قسم کہ میں نے آپ کی نہ کبھی نافرمانی کی اور نہ کبھی آپ سے دھوکہ بازی کی، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ شعیب کے ساتھ اس روایت کی مطابقت اسحاق قلمی نے بھی کی ہے، ان سے زہری نے اس حدیث کو اس طرح بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3927۔ عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے بیان کیا۔ دوسری سند۔ اور مجھے یونس نے خبر دی، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، کہا مجھ کو عبید اللہ بن عبداللہ نے خبر دی، اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کی طرف واپس آ رہے تھے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے آخری حج کا واقعہ ہے، تو ان کی مجھ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ حاجیوں کو خطاب کرنے والے تھے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، موسم حج میں معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والے سب طرح کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور شور و غل بہت ہوتا ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ اپنا ارادہ موقوف کر دیں اور مدینہ پہنچ کر خطاب فرمائیں، کیونکہ وہ ہجرت اور سنت کا گھر ہے اور وہاں سمجھدار، معزز اور صاحب عقل لوگ رہتے ہیں۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، مدینہ پہنچتے ہی سب سے پہلی فرصت میں لوگوں کو خطاب کرنے کے لیے ضرور کھڑا ہوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3928۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہیں ابن شہاب نے خبر دی، انہیں خارجہ بن زید بن ثابت نے کہ ان کی والدہ ام علا رضی اللہ عنہا ایک انصاری خاتون جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی،
نے انہیں خبر دی کہ جب انصار نے مہاجرین کی میزبانی کے لیے قرعہ ڈالا تو عثمان بن مظعون ان کے گھرانے کے حصے میں آئے تھے۔ ام علا رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر عثمان رضی اللہ عنہ ہمارے یہاں بیمار پڑ گئے۔ میں نے ان کی پوری طرح تیمارداری کی لیکن وہ نہ بچ سکے۔ ہم نے انہیں ان کے کپڑوں میں لپیٹ دیا تھا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے تو میں نے کہا، ابو صائب، عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ میری تمہارے متعلق گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے اکرام سے نوازا ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے اکرام سے نوازا ہے؟ میں نے عرض کیا، مجھے تو اس سلسلے میں کچھ خبر نہیں ہے۔ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ، لیکن اور کسے نوازے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں تو واقعی کوئی شک و شبہ نہیں کہ ایک یقینی امر موت ان کو آ چکی ہے۔ خدا کی قسم کہ میں بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر خواہی کی امید رکھتا ہوں، لیکن میں حالانکہ اللہ کا رسول ہوں تو خود اپنے متعلق نہیں جان سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ام علا رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، پھر خدا کی قسم اس کے بعد میں اب کسی کے بارے میں اس کی پاکی نہیں کروں گی۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس واقعے پر مجھے بڑا رنج ہوا۔ پھر میں سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان بن مظعون کے لیے ایک بہتا ہوا چشمہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا عمل تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3929۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بعاث کی لڑائی کو انصار کے قبائل اوس و خزرج کے درمیان اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں آنے سے پہلے ہی برپا کرا دیا تھا۔ چنانچہ جب آپ مدینے میں تشریف لائے تو انصار میں پھوٹ پڑی ہوئی تھی اور ان کے سردار قتل ہو چکے تھے۔ اس میں اللہ کی یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ انصار اسلام قبول کر لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3930۔ محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے یہاں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تشریف رکھتے تھے۔ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ دو لڑکیاں یوم بعاث کے بارے میں وہ اشعار پڑھ رہی تھیں جو انصار کے شعراء نے اپنے فخر میں کہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ شیطانی گانے باجے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں؟ 2 مرتبہ انہوں نے یہ جملہ دہرایا، لیکن آپ نے فرمایا، ابو بکر انہیں چھوڑ دو، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور ہماری عید آج کا یہ دن ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3931۔ مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، دوسری سند، اور ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم کو عبد الصمد نے خبر دی، کہا کہ میں نے اپنے والد عبد الوارث سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابو طیاح یزید بن حمید سوائی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینے کے بلند جانب قباء کے ایک محلے میں آپ نے سب سے پہلے قیام کیا، جسے بنی عمرو بن عوف کا محلہ کہا جاتا تھا۔ راوی نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 14 رات قیام کیا۔
پھر آپ نے قبیلہ بنی نجار کے لوگوں کو بلا بھیجا۔ انہوں نے بیان کیا کہ انصار بنی نجار آپ کی خدمت میں تلواریں لٹکائے ہوئے حاضر ہوئے۔ راوی نے بیان کیا گویا اس وقت بھی وہ منظر میری نظروں کے سامنے ہے۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی سواری پر آپ کے پیچھے سوار ہیں، اور بنی نجار کے انصار آپ کے چاروں طرف حلقہ بنائے ہوئے مسلح پیدل چلے جا رہے ہیں۔ آخر آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب اتر گئے۔ راوی نے بیان کیا کہ ابھی تک جہاں بھی نماز کا وقت ہو جاتا وہیں آپ نماز پڑھ لیتے تھے۔ بکریوں کے ریوڑ جہاں رات کو باندھے جاتے وہاں بھی نماز پڑھ لی جاتی تھی۔ بیان کیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا حکم فرمایا۔ آپ نے اس کے لیے قبیلہ بنی نجار کے لوگوں کو بلا بھیجا۔ وہ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اے بنو نجار، اپنے اس باغ کی قیمت طے کر لو۔ انہوں نے عرض کیا نہیں اللہ کی قسم، ہم اس کی قیمت اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں لے سکتے۔ راوی نے بیان کیا کہ اس باغ میں وہ چیزیں تھیں جو میں تم سے بیان کروں گا۔ اس میں مشرکین کی قبریں تھیں، کچھ اس میں کھنڈر تھا اور کھجوروں کے چند درخت بھی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مشرکین کی قبریں اکھاڑ دی گئیں، جہاں کھنڈر تھا اسے برابر کیا گیا اور کھجوروں کے درخت کاٹ دیے گئے۔ راوی نے بیان کیا کہ کھجور کے تنے مسجد کے قبلے کی طرف ایک قطار میں بطور دیوار رکھ دیے گئے اور دروازے میں چوکھٹ کی جگہ پتھر رکھ دیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صحابہ جب پتھر ڈھو رہے تھے تو شعر پڑھتے جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ خود پتھر ڈھوتے اور شعر پڑھتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم یہ شعر پڑھتے کہ اے اللہ، آخرت ہی کی خیر ہے پس تو انصار اور مہاجرین کی مدد فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3932۔ ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن حمید ظاہری نے بیان کیا، انہوں نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز سے سنا، وہ نمرکندی کے بھانجے صائب بن یزید سے دریافت کر رہے تھے کہ تم نے مکے میں مہاجر کے ٹھہرنے کے مسئلے میں کیا سنا ہے؟ انہوں نے بیان کیا میں نے حضرت علا بن حضری رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر کو حج میں طواف وداع کے بعد 3 دن ٹھہرنے کی اجازت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3933۔